ابن الجعد، اور یہ وہ راوی ہے، شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ۔ علی ابن الجعد یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، ان کا تعارف بھی کراؤں گا، تھوڑے پیروں سے زمین نکل جائے گی۔ السلام علیکم۔ جو لوگ اس عبارت سے مولا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ نہ سند دیکھتے ہیں اور نہ محدثین تا اصول۔ یہ روایت اصل میں حجت بننے کے لائق ہی نہیں۔ روایت: حدثنا احمد ابن الحسن قال حدثنا احمد ابن ابراہیم الدورقی قال قلت لعلی ابن الجعد بلغنی انک قلت ابن عمر ذاک الصبی قال لم اقل ذلك ولكن معاویہ ما اکرہ ان یعذبہ اللہ۔ ترجمہ: میں نے علی بن جعد سے کہا مجھے خبر ملی کہ آپ نے کہا ابن عمر وہ لڑکا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ بات نہیں کہی، لیکن معاویہ کے بارے میں یہ کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ اسے عذاب دے۔ 1. سند ٹوٹ گئی۔ مجہول راوی۔ اس سند میں احمد ابن الحسن ہے، کوئی نسبت نہیں، کوئی کنیت نہیں، کوئی تعارف نہیں، محدثین نے تعین نہیں کیا، یعنی یہ مجہول العین راوی ہے، اور محدثین کا قاعدہ مجہول راوی کی روایت حجت نہیں ہوتی۔ جب سند ہی ضعیف ہو گئی تو پوری روایت گر گئی۔ 2. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں، یہ نہ قرآن ہے، نہ حدیث مرفوع ہے، نہ کسی صحابی کا اجماع۔ اہل سنت کا اصول، اہل سنت کا عقیدہ: تمام صحابہ عادل ہیں، ان کے درمیان جو ہوا اس پر خاموشی، کسی صحابی پر تان حرام۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں۔ ایک ضعیف روایت سے صحابی پر حملہ کرنا منہج خوارج ہے۔ فائنل جواب: روایت ضعیف، راوی مجہول، قول غیر حجت، صحابی پر تان باطل۔ اس لیے اس روایت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنا بالکل بے بنیاد اور مردود ہے۔ علی بن الجعد کا مولا معاویہ علیہ السلام کو کافر کہنا۔ سکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ علی بن الجعد کا ایک قول پیش کرتے ہیں جس میں مولا معاویہ علیہ السلام پر سخت کلمات یا عذاب کی بات آتی ہے، حتیٰ کہ تکفیر تک بات پہنچا دی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ قول نقل ہے، لیکن اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے: 1. تکفیر کا قول نقل ہے، لیکن یہ ان کے دور رفض کی بات ہے۔ محدثین نے واضح کیا کہ علی بن الجعد پر رفضی میلان کا اثر رہا، اس لیے ان کی ایسی سخت باتیں دور رفض پر معمول کی جاتی ہیں، نہ کہ ان کا مستقل عقیدہ۔ 2. سب سے بڑی دلیل ان کی اپنی کتاب مسند علی بن الجعد۔ اسی علی بن الجعد نے اپنی کتاب میں مولا معاویہ علیہ السلام سے روایت لی اور ان کو صحابی کی حیثیت سے نقل کیا۔ سکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا کوئی محدث کسی کافر سے حدیث لیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حدیث کا اصول ہے کافر کی روایت مقبول نہیں ہوتی، صحابی کی روایت مقبول ہوتی ہے۔ محدث صرف ثقہ لوگوں سے روایت لیتا ہے۔ تو جب علی بن الجعد خود مولا معاویہ سے حدیث لے رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا؟ وہ ان کو صحابی مانتے تھے، ان کو عادل مانتے تھے، ان کو کافر نہیں مانتے تھے۔ 3. اپنا عمل قول پر مقدم ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ایک سخت جملہ ہو لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہو تو عمل کو لیا جاتا ہے، نہ کہ غصے کا جملہ۔ یہاں بھی وہی ہوا، ایک طرف تکفیر کا منسوب قول، دوسری طرف انہی سے حدیث روایت، تو فیصلہ واضح ہے، تکفیر والا قول دور رفض کی غلطی، حدیث روایت ان کا حقیقی موقف۔ علی بن الجعد کا مولا معاویہ کو کافر کہنا ثابت ہونے پر بھی حجت نہیں، کیونکہ انہوں نے خود ان کو صحابی مانا، ان سے حدیثیں روایت کی، اور کسی کافر سے حدیث نہیں لی جاتی۔ اس لیے یہ قول رفضی اثر کی بات ہے، نہ کہ ان کا معتبر عقیدہ۔ حق بات، جو شخص کسی سے حدیث لے
اسے صحابی مانتے ہوئے روایت کرے پھر اس کو کافر کہنا یہ خود اپنے عمل کی تکذیب ہے۔ اور ہم کہتے ہیں مولا معاویہ علیہ السلام صحابی ہیں، ان سے روایت لینا ان کی عدالت کی دلیل ہے، اور ان پر تکفیر باطل اور مردود ہے۔ اور جو لوگ ان روایات کو پیش کر کے مولا معاویہ علیہ السلام پر یا کسی بھی صحابی پر تان کرتے، دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول پر تان کرتے، کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سکین پیج آپ کے سامنے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو چنا اور ان میں سے میرے وزیر بنائے، میرے مددگار بنائے، میرے رشتہ دار بنائے۔ جس نے انہیں گالی دی یعنی برا بھلا کہا، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی عمل قبول ہوگا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔